وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ماں و بہنوں بیٹیوں، راہ حق کے میری عزیز ساتھیوں، امید کرتی ہوں میں آپ لوگ صحت و ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آخرت پر ایمان پر بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ تم بلا مقصد کے پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں ہمارے روبرو لوٹ کر آنا ہے۔ تو عزیز سامعات، رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور اس میں انسانوں کو پیدا کیا۔ ایک بندے کو مومن مسلمان بننے کے لیے 5 چیزوں پر اس کا یقین ہونا چاہیے۔ پہلا، توحید، اللہ کے سوائے کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا، خدا کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرا، خدا کی کتابوں پر ایمان لانا۔ چوتھا، خدا کے رسولوں پر ایمان لانا۔ پانچواں، آخرت پر ایمان لانا۔ اب آخرت کے متعلق جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن اللہ رب العالمین تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا۔ اس دن کا نام قیامت ہے۔ دوسرا یہ، پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس کو حشر کہتے ہیں۔ تیسرا، تمام لوگوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا نامہ اعمال خدا کی عدالت میں پیش ہوگا۔ چوتھا، اللہ رب العالمین ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا۔ جس کا پلہ یعنی میزان نیکیوں سے بھرا ہوگا، یعنی وزنی ہوگا، تو اس کو اللہ رب العالمین بخش دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے، اور جس کا پلہ گناہوں سے بھاری ہوگا اللہ اس کو سزا دیں گے اور اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ تو ہر مسلمان کو لازمی ہے کہ اس کو اللہ پر ایمان اور یقین رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ آخرت کا یہ عقیدہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اسی طرح پچھلے تمام انبیاؤں نے بھی پیش کیا، اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی اور شرط رہا ہے، کیونکہ اس عقیدے کے بغیر خدا اور اس کی کتابیں اور اس کے رسولوں کو ماننا بالکل بھی بے معنی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ہمیں کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس سے کیا نقصان ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہر ایسے کام کو لغو اور فضول سمجھتی ہے جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ ہم کسی ایسے فعال پر آمدہ نہ ہوں گے جس کے متعلق تم کو یقین نہ ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ خدا کے سامنے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک نہ تو خدا کی فرما برداری کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کی نافرمانی کا کوئی نقصان۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو خدا نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے دیے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ یہیں تک نہیں رہتا۔ تم غور کرو گے کہ تم کو معلوم ہوگا کہ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی زندگی میں فیصلہ کن اثر رکھتا ہے۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ کام کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اس کے فائدے اور نقصان کے لحاظ سے کرتا ہے۔ اب ایک دوسرا شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو محض عارضی چیز سمجھے گا اور آخرت کی دائمی فائدے یا نقصان کا لحاظ کرے گا، نیکی اختیار کرے گا، بدی کو چھوڑے گا، خواہ اس سے دنیا میں کتنا بھی فائدہ ہو، اور یقین رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا کی مختصر سی زندگی میں سزا سے بچ گیا اور چند روز مزے لوٹتا رہا تب بھی آخرکار خدا کے عذاب سے نہ بچوں گا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن میں بار بار تقریباً ہر صفحے پر اللہ رب العالمین آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کبھی جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی دوزخ کے عذاب کا ڈراتے ہیں، تو کبھی میدان محشر میں ایسا ہوگا تو کبھی فیصلے کا دن ایسا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین آخرت کو ایمان کا حصہ ہی بنا دیا۔ اگر انسان ایمان لا کر کلمہ پڑھ لیا اور نبی کی رسالت کو بھی مان لے، لیکن اگر آخرت پہ یقین نہ ہوگا تو مومن نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو دین کی دعوت دیتے تھے تو وہ لوگوں کو آخرت پر
ایمان ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ جب تم پیدا کیے گئے ہو تو تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور تیسرا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا وزارت الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آدمی جو کچھ کھیت میں بویا ہوگا ویسا ہی پھل پائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ یاد کرو اس قیامت کے دن کو کہ جب سور پھونکا جائے گا، اس زمین میں زلزلہ شروع ہو جائے گا، یہ زمین بکھر کر برباد ہو جائے گی، زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی۔ تو انسان یہ منظر دیکھے گا تو کہے گا یہ زمین تو اچھی خاصی تھی، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اور تمام انسان میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا یا ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو سب احوال کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو خبردار کیا کہ تم آخرت پر ایمان مضبوط کر لو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخرت پر ایمان رکھنے پر سب سے بڑا فائدہ کیا ہے۔ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا مقصد رب کو راضی رکھنا، اخلاص اور للہیت ان کی زندگی کی بنیاد ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ریاکاری آ جاتی ہے۔ چھوٹا یا بڑا نیکی کا کام کرتے ہیں تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تقوی اختیار کر لو، للہیت اختیار کر لو، اپنی زندگی سے ریاکاری کو نکال دو۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ کبر و گھمنڈ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا تو وہ گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اس مال کو اللہ کی نعمت سمجھ کر صحیح خرچ کرتا کہ اس کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو اس کی ایمان کو چیک کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نعمتوں کے آنے پر جھک گئے۔ مثال کے طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تمام صحابی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا، تو تمام صحابیوں نے سارا کا سارا مال لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر لگا دیا۔ عزیز سامعین، سب سے زیادہ کون خرچ کرنے والے بن گئے؟ صحابی رسول زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بن گئے کہ اللہ نے ان کو مال دیا تو اللہ سے ڈر کے زندگی اپنی گزاری کہ اللہ کی نعمتوں سے تکبر اور گھمنڈ نہیں کیا۔ ان لوگوں کو احساس تھا کہ ایک دن اللہ کے ہاں پیشی ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا۔ رب کی نعمتوں سے وہ لوگ دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی کسی سے حسد و کینہ نہیں رکھتا۔ اس کا ایمان و عقیدہ ہوتا کہ کسی کے پاس مال ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر میرے پاس نہیں ہے، یعنی وہ دیکھ کے حسد نہیں کرتے کہ اس کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس مال نہیں ہے، اور یہ کہتے کہ اللہ نے پسند کیا ہوگا مجھے کہ دینے والے ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی ہے، اور لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے دینے والا صرف وہی رازق ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت برپا ہو جائیں گی، اس کے بعد تمام انسان جمع کیے جائیں گے اور پھر فرداً ہر انسان سے اللہ رب العالمین 5 سوالوں کے جواب پوچھیں گے۔ اس کا جواب دیے بغیر آدمی اپنی جگہ سے بالکل بھی نہ ہٹ سکے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے تمام پیرووں کو جمع کریں گے اور پہلے 5 سوال پوچھیں گے کہ پہلا سوال کیا ہوگا کہ زندگی کہاں لگائی، وقت کہاں لگایا،
دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی، یوتھ کہاں لگایا، کیونکہ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تیسرا، کتنا علم سیکھا اور کتنا عمل کیا۔ چوتھا، مال کہاں سے کمایا۔ پانچواں، مال کہاں لگایا، انکم کہاں لگائی۔ عزیز ماں و بہنوں، ہم تمام کو بھی اس ایمان پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک پر بھی یقین نہ ہو تو ہمارا ایمان مکمل نہ ہوگا، اور جب ایمان لائے تو ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہمیں چلنا، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس توفیق سے سرفراز فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔